تعالوا اصل میں کہتے ہیں فرض کریں اگر میں یہاں نیچے کھڑا ہوں اور میں آپ کو بلاؤں تو آپ اور میں ایک ہی سطح پر ہے نا، تو وہ ہوگا ہلما. اگر میں اونچا ہوں اور میں آپ کو یہاں اوپر بلا رہا ہوں، علو کی طرف بلا رہا ہوں، تو لفظ اصل لفظ صحیح لفظ زیادہ تر لفظ صحیح جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تعالی. علو کی طرف آؤ، اونچائی کی طرف آؤ. جب وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو کہا ہلما. جب میرا رب بلاتا ہے تو اونچائی کی طرف بلا رہا ہے نا. میرے رب کا کلام، میرے رب کی ہدایت وہ اونچائی بھی پر ہے نا. ان سب کی باتوں سے اونچی ہے نا. ادھر اونچائی کی طرف تو آؤ تو میں تمہیں بتاؤں میرے رب نے کیا حرام کیا ہے، کیا حلال کیا ہے. تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم. سبحان اللہ. آپ میں سے جن کو دلچسپی ہے، انگلش میں اس پر ایک بہت بہترین پیپر ہے جو پروفیسر عبد الحلیم نے لکھا ہے، التفات ان دا قرآن. پروفیسر عبد الحلیم. عبد الحلیم عرب عبد ال کی اسپیلنگ مختلف کرتے ہیں، ABDEL. عبد الحلیم. عبد الحلیم صاحب جو ہیں وہ ازہر سے تفسیر القرآن میں انہوں نے اپنی PhD کی. اس کے بعد وہ آکسفورڈ موو ہوئے، وہاں پر وہ قرآن یونیورسٹی آف لنڈن میں قرآن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں. میرے جو کالیگ ہیں ڈاکٹر صہیب سعید، جو ازہر سے خود بھی پڑھے ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے بھی اپنی PhD یونیورسٹی آف لنڈن سے کی ہے، انہوں نے پروفیسر عبد الحلیم کے تحت کی ہے. تو ان کی تحقیق سے بھی ہم بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ ہمارے ایڈوائزر بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کافی عمر کے ہو گئے ہیں اب. ان کے بارے میں ایک بات آپ کو مزے کی بتاتا ہوں. اس بندے کی عمر اب تقریباً 90-92 سال تو ہوگی کم از کم. ان کے گھر میں گیا، میں لندن میں تھا، میں ان کے گھر گیا. کچھ آیت کے بارے میں ان سے پوچھنا تھا. ان سے بات کی تو ان کو سانس آنے میں مشکل ہوتی ہے، تو وہ مشین لگا کے وہ کبھی کبھی سانس لیتے. تو بیٹھا ان کے لیونگ روم میں، پہلی دفعہ میں گیا تھا تو بات کی. تو باتوں میں مجھے وہ کہتے ہیں انہوں نے ازہر سے گریجویشن کی تھی 1955 میں شاید یا 1957 اس طرح کو. اس وقت سے قرآن پڑھا رہے ہیں. اور میرے نزدیک انگریزی میں ترجمے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی خلل ہوتا ہے، لیکن بہترین ترجمے میں سے ان کا ترجمہ ہے قرآن کا، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا. خیر، ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ بات ہو رہی تھی قرآن کے بارے میں. اپنا وہ ریسپریشن اٹھا کے کہتے ہیں نعمان، اردو میں بتاتا ہوں آپ کو، اب مجھے آ کے کچھ سمجھ آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا قرآن. میں وہاں بیٹھا صوفے پہ پگھلنا شروع ہو گیا. انسان اس نے 80 سال اپنی زندگی کے قرآن پڑھنے میں لگا دیا، اب کہہ رہے ہیں اب مجھے تھوڑا تھوڑا قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن کا اعجاز ہے. جتنا انسان اس کو پڑھتا ہے نا اتنا اس کو احساس ہوتا ہے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور جتنا نہیں پڑھتا بڑا اعتماد ہوتا ہے جی مجھے پتہ ہے قرآن میں کیا ہے. بڑے کانفیڈنس سے کہتے ہیں جی ہاں مجھے پتہ ہے، پہاڑوں کے بارے میں بات ہے اور کچھ پچھلی قوموں کے بارے میں کچھ باتیں، کچھ کہانیاں ہیں، پتہ ہے مجھے. جس کو جتنا کم علم ہوتا ہے اتنا اس کو اعتماد ہوتا ہے، یہ تو مجھے سمجھ آ گئی، یہ کیا بات کر رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے پتہ ہے بہت سن لیا. اور جو پڑھنے پہ آتا ہے نا پھر اس کو اپنی کم علمی کا ایسا اندازہ ہوتا ہے نا کہ میں نے تو بس قطرے پکڑے ہیں، میں نے قطرے، کچھ بھی نہیں آیا میرے ہاتھ. تو خیر، التفات بک نہیں آرٹیکل ہے ان کا، التفات ان دا قرآن. التفات ILTIFAAT التفات. اچھا میں التفات کا کانسیپٹ آپ کو سمجھا دوں. انہوں نے ویسے بہت سارے آرٹیکل لکھے ہیں، قرآن کی ڈکشنری بھی لکھی ہے انہوں نے. خیر، میں جب آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں میں آپ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کو کہیں گے مخاطب کا صیغہ. تم، آپ، تو، یہ سب مخاطب کے صیغے ہیں. اگر میں کہوں وہ لوگ، یا وہ ادھر آئے کہ نہیں آئے، یا میں کہوں میری امی یہ کہہ رہی تھیں، یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ غائب کا صیغہ ہے. ایک ہے غائب کا صیغہ، انگریزی میں اس کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں. ایک ہے جب آپ کسی سے مخاطب ہیں، وہ مخاطب کا صیغہ ہے. اور ایک ہے میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ متکلم کا صیغہ ہے. میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں. ایک ہے میں اور ہم، ایک ہے تم، تو اور تم اور آپ، اور ایک ہے وہ، ہے نا. سو متکلم، مخاطب اور غائب.